ان میں دوسرے نے کہا کہ جب وہ بولتے تھے نا، جب وہ مسکراتے تھے، آگے جو پہاڑ تھے ان کے اوپر ان کا عکس جاتا تھا۔ میں تو ان کی خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا، ان کی خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھتا رہا، مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کا جو تیسرے نے کہا کہ جب وہ بات کر رہے تھے میں ان کی خوبصورت زلفوں کو دیکھتا رہا کہ کیسی خوبصورت زلفیں ہیں، کیسے خوبصورت حسین و جمیل زلفیں ہیں، کیسا بندہ ہے، خوبصورت حسین ہے، ہم تو یہی دیکھتے رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہاں کا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جو پوچھنے والا تھا، کہنے والا تھا، اس نے کہا تم لوگوں نے یہ سودا صحیح نہیں کیا ہے۔ کیسے سودا کیا؟ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں دے دیا ہے۔ ان میں اس نے یہ بھی کہا کہ آپ سے وہ اونٹ ہتھیا گیا ہے، آپ کا قیمتی اونٹ ہتھیا گیا ہے۔ امام زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جب اس جو قافلے والا تھا اس کی سردار کی بیوی نے سنی نا، تو اس نے کہا اے قافلہ والو، خبردار اگر اس کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا، میں ضامن ہوں اس کی، اگر وہ نہیں آیا تو میں اس کی قیمت ادا کروں گی۔ انہوں نے کہا کیا تو جانتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جانتی۔ تو پھر ضامن کیسے بن رہی ہے؟ کہا کہ جب تم لوگ اس سے باتیں کر رہے تھے نا، میں نے اس کا چہرہ مبارک دیکھا، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ اتنا انوارات سے بھرا ہوا تھا، اتنا حسین و جمیل تھا۔ جس کا چہرہ اتنا حسین جمیل ہو وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ اگر وہ واپس نہ آیا، اگر اس نے قیمت واپس نہ کی تو میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ ایسے ہی بات چل رہی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ کون ہے مالک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا کو جس نے اونٹ دیا ہے؟ تو ان قافلہ والوں نے کہا کہ ہم ہیں مالک، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بیچا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں، اور یہ لو قیمت اس اونٹ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے ہیں۔ اور اب بات آئی ہے حضور کے حسن پر۔ ان اہل قافلہ والوں نے کہا ہمیں اب قیمت بعد میں دینا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا آقا کہاں ہے؟ تمہارا آقا کہاں ہے جس کے ہم غلام بن چکے ہیں، جس کے ہم حسن کے دیوانے بن چکے ہیں؟ وہ آقا کہاں رہتا ہے؟ وہ تمہارا یار کہاں رہتا ہے جس کے ہم غلام بن چکے ہیں؟ وہ خوبصورت بندہ کس جگہ پر رہتا ہے؟ اس تیرے یار کا ڈیرا کہاں ہے جس کے ہم غلام بن چکے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو بندہ ہے، جو ہمارا آقا ہے، وہ جو سامنے تجھے کھجوروں کا جھنڈ نہیں نظر آ رہا، اس میں اس کا مسکن ہے، وہ وہاں رہتا ہے، وہاں آپ جاؤ، ان سے ملو۔ امام زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ وفد طارق جو قافلہ تھا، وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے اور ایمان سے مستفیض ہوئے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے، خوبصورت حسین و جمیل انوارات کو دیکھنے کی وجہ سے ایک پورا کا پورا قافلہ اسلام سے مستفیض ہو گیا، پورا کا پورا قافلہ ایمان سے بھر آیا۔ یہ تمام بیانات اور تمام امر اس امر کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کامل کسی بنیادی پیمانے میں نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو تولا نہیں جا سکتا، حضور کے حسن جمال کو ناپا نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بالا ہے اور اعلیٰ ہے، نور سرتاپا نور ہے۔ اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔